جب یہ آیتیں اتری حضور پر، جب آیتیں اترتی تھی سخت ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور کی پیشانی مبارک پر موٹی موٹی پسینے کی بوندیں آتی تھی. وہ جلال، آیتوں کا وزن، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب ناز اٹھایا ہوا ہے. اسی لیے تو یہ پورے کروڑوں کی تعداد میں جو امتی ہیں وہ آس رکھتے ہیں کہ رسول کے دامن کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کی چادر کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف ہلکی پھلکی چادر نہیں، جو قلب رسول کروڑوں کی طاقت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ کروڑوں امتیوں کو اپنے دامن میں بھی چھپا سکتا ہے. اسی لیے تو ہم آس رکھتے ہیں کہ دامن رسول میں ہر ایک کو چھپنے کا حصہ ضرور ہوگا. امام زمن فاضل بریلوی کے برادر محترم نے اپنے شعر میں یوں کہا تھا کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت و قوت یہاں قرآن سے بتائی گئی ہے. عزیزان گرامی، انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ فرما رہا ہے کتاب اللہ نے آپ پر اتاری. حضور پر بھی جب یہ قرآن اترا تو میں آپ کو بتا دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ناز بھی ہل گیا، کپ کپی آ گئی. ساری طاقت تو اللہ نے خود رسول کو دی ہے، برداشت کرنے کی طاقت، اس کے باوجود بھی جب یہ آیتیں اتری حضور پر، جب آیتیں اترتی تھی سخت ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور کی پیشانی مبارک پر موٹی موٹی پسینے کی بوندیں آتی تھی. وہ جلال، آیتوں کا وزن، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، آیتیں اترنا شروع ہو گئی، وہی آ گئی. یہ صرف کائنات کی تنہا ہماری ماں ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے بستر پر بھی قرآن کی آیتیں اتری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ماں عائشہ سے سنو تو ذرا، فرماتی ہیں وہ رات ایسی آئی کہ جب آیتیں اترتی تو معلوم ہو جاتا حضور کا جسم پاک بوجھل ہو جاتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے قریب لگتا تھا کہ میری ٹانگ 4 ٹکڑوں میں بدل جائے گی، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ہڈیاں پوری کی پوری ٹکڑے ہو جائیں گی. حضور کا سر مبارک جو وزنی ہو چکا تھا، آیتیں اترنے کا انداز، یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں. لیکن وہ صرف ذات رسول ہے جو اس بوجھ کو اٹھا سکتی تھی، باقی کسی میں نہیں. اب غار حرا میں جو قرآن کی آیت اتری، سب سے پہلی آیت، اس کے بعد جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، ماں آئی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کیا اس وقت بار بار آپ یہ فرما رہے تھے زمیلونی زمیلونی، اپنی چادر لاؤ، مجھے چادر اوڑاؤ، ٹھنڈی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں کہ آقا ٹھنڈی تو نہیں ہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کپ کپی ہے، چادر اوڑاؤ. یہ پہلی آیتیں اترنے کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی حضور کا ہاتھ مبارک، جسم مبارک پورا یوں کانپ رہا تھا، جیسے کپ کپی ہوتی ہے. یہ آیتیں اترنے کا وہ جو اثر تھا پہلی مرتبہ. اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہل گئے، قرآن کی آیتیں اتری. اسی لیے میں نے اپنے استاد سے ایک بار پوچھا تھا، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ مدرسوں کے بچوں کو دیکھتے ہوں کہ قرآن جب حفظ کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یوں ہلتے رہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو ہلتے ہیں. ہم بھی ہلے ہیں، آج بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہلنے لگتے ہیں، ہم بھی، ہر مدرسے میں ہوتا ہے. لیکن سچ بات میں آپ کو بتاؤں، آج تک شاید میرے خیال سے کسی استاد نے کسی بچے کو ہلنے کا حکم نہیں دیا، ہل ہل کے یاد کر، کسی نے نہیں کہا، ہم کو بھی کسی نے نہیں کہا. ہم بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آج تک ہم نے کسی سے نہیں کہا. پوچھ لیں بچوں سے، کیا ہم تم کو یاد کرانے کے وقت ہلنے کا حکم دیتے ہیں، ایسے ایسے یاد کرنا چاہیے، گردن ہلاتے ہلاتے؟ ان کو سکھاتا کون ہے یہ ہلنے کا طریقہ؟
یہ برسوں سے روایت چل رہی ہے. جو اچھا چلیں آپ کے اپنے بچے کو لا کر کے آپ مدرسے میں ڈال دیں, 1 مہینے کے بعد دیکھیں وہ بھی یاد کر رہا ہوگا, ہل ہل کے یاد کر رہا ہوگا. میں نے پوچھا تھا یہ ہلتے کیوں ہیں؟ ہم بھی ہلتے ہیں, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا, دوسرے بتاتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں ہل کے یاد کر رہے ہیں. یہ جو ہلنا ہے, میرے استاد نے ایک بہت پیاری بات فرمائی تھی. فرمایا بیٹا یہ ہم ہل کر کے یاد کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جلدی یاد ہوتا ہے یا یہ کوئی یاد کرنے کا طریقہ ہے, بلکہ غار حرا میں جو آیت رسول پر اتری تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز پر جو اثر ہو گیا تھا, میرے آقا جو ہل گئے تھے, وہ قیامت تک قرآن یاد کرنے والوں کو اسی طرح ہلایا جاتا ہے. عزیزان گرامی, قرآن کی یہ تاثیر آج بھی ہے کہ جب بچے آج بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہلنے لگتے ہیں. ان کو کوئی ہلنا سکھاتا نہیں ہے. کیوں؟ اچھا آپ یہ کہتے ہیں ہم بھی تو پڑھتے ہیں, ہم نہیں ہلتے, ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, لیکن یہ حفظ کرنے والے یہ بچے کیوں ہلتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے نا. آپ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں. میرے عزیز یہاں فرق ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ بچے قرآن دل میں ڈال رہے ہیں. دل میں اتارنا اور ہے, زبان سے پڑھنا اور ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف قرآن سنایا نہیں, بلکہ قرآن ان کے قلب اطہر پر اتارا ہے. آج بھی جو بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے اس کے دل پر اتارا جاتا ہے, نقش کرایا جاتا ہے. اب اس کو میں آپ کو بتا دوں, اب یہاں آگے وہ بھی تفسیر آئے گی. اللہ نے صاف فرما دیا وَعَلَّمَكَ, اے رسول ہم نے آپ کو سکھایا ہے. کیا ہے؟ سکھایا. قرآن آپ کو سکھایا ہے, علم آپ کو سکھایا ہے. قرآن میں یہ نہیں فرمایا اللہ نے ہم نے آپ کو بتایا ہے, ہم نے آپ کو سنایا ہے, بتایا ہے, نہیں. اللہ فرما رہا ہے رسول ہم نے آپ کو سکھایا ہے. سورہ رحمان کی آیتیں پڑھ لیں, الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا. قرآن سنایا نہیں, حالانکہ جبرائیل آ کر کے کیا کرتے تھے, حضور کو سنا کے ہی جاتے تھے, لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو قرآن سکھایا. اس میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں, سنانے میں اور سکھانے میں فرق کیا ہے. سنانے میں اور سکھانے میں فرق یہ ہے میرے عزیزو, تقریر ہم آپ کو سناتے ہیں 1 گھنٹے میں, ہم سناتے ہیں, سکھا نہیں رہے آپ کو. میری اس سے پہلے کی بھی بہت ساری تقریریں آپ نے سنی ہوں گی, لیکن یاد کچھ ہوگا نہیں. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, وہ وقت کے ساتھ آپ عمل میں لے آئے تو یاد رہ جاتی ہیں, لیکن سنا ہے آپ نے. اب مثال کے طور پر 8 سال تک میں نے تفسیر بیان کی آپ کے درمیان میں, روزانہ اگر بیان کیا تو میرے اس طرح سنانے سے کیا یہ مجمع عالم بن جائے گا؟ سن سن کے عالم بن جائے گا. لیکن وہی جو بچہ دارالعلوم میں میرے پاس پڑھ رہا ہے, 5 سال وہ بیٹھا, لیکن وہ مجھ سے سیکھتا رہا, 5 سال کے بعد وہ عالم بنا. آپ 8 سال محفل میں بیٹھ کر کے نہیں بنے, وہ 5 سال بیٹھ کر کے بن گیا. اسے عالم کہہ رہے ہیں, آپ کو عالم نہیں کہہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سنا ہے اور اس نے سیکھا ہے. سیکھنا اور ہوتا ہے, سننا اور ہوتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے صرف سنایا نہیں بلکہ سکھایا ہے. سکھانے میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے اور ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے. اب کسی عالم سے اس کے 6 سال پہلے پڑھی ہوئی کتاب کو بھی اٹھا کر کے پوچھیں گے, وہ اس کتاب کی عبارتیں جملے بتا سکتا ہے, لیکن 5 سال پہلے کی تقریر آپ سے پوچھیں گے تو آپ تقریر نہیں بتا پائیں گے. یہی سنانے میں اور سکھانے میں فرق ہے. تو عزیزان گرامی, رسول پاک کو جو انعامات اللہ نے دیے اس میں بڑا انعام قرآن پاک کی شکل میں دیا گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور خصوصیت, دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کو اللہ نے معجزہ دیا. معجزہ مانے سمجھتے ہیں آپ؟ نبی کو کوئی ایسی چیز دینا جو سارے انسانوں کو عاجز کر دے. کوئی عام انسان وہ کام کر نہ سکے, وہ نبی کر کے دکھائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. ولی سے ثابت ہو تو کرامت ہے, اور نبی سے ہو تو معجزہ.
کم سے کم اتنی باتیں تو سیکھ لیں، نہ سنیں تو ہر چیز سننے سے تعلق نہ رکھیں، کچھ چیزیں سیکھنے سے بھی۔ ابھی میں نے سننے اور سیکھنے کا فرق بتایا ہے۔ تو معجزہ نبی سے ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکے، عاجز کر دینے والا کام۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کے اڑتے تھے۔ کر سکیں گے آپ؟ سیل لگا کے، بیٹری لگا کر کے بھی اگر کوئی پلاسٹک کا پرندہ بنا بھی لیے تو وہ کھائے گا پیے گا نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو پرندے اڑاتے تھے وہ کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا، وہ الگ تھا، معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی کو زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بنتا تھا۔ اب آپ یہ سوچیں کیا کمال ہے، ابھی بھی تو پلاسٹک کے فائبر کے سانپ ملتے ہیں، اور اس کو سیل لگا دیں، بیٹری لگا دیں تو چلنے والے سانپ بھی بنتے ہیں۔ میرے عزیز، تمہارے سانپ اور ہیں، یہ بیٹری جب تک چالو رہے گی چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے والا سانپ دوسرے سانپوں کو کھاتا بھی تھا، دوسرے سانپوں کو کھاتا بھی تھا، اور اگر ڈس لے تو مر بھی جاتا آدمی، ڈس لے مر بھی جاتا۔ تمہارا پلاسٹک کا سانپ جتنا چاہے ڈس لے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو بوسے لے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ فرق ہے معجزے میں اور تمہاری مصنوعات میں۔ تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے، ہر نبی۔ صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، پتھر کو حکم دیا، وہاں سے ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا، قرآن پاک میں ہے۔ اس اونٹنی کا نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، پتھر سے پیدا ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا، آگ ٹھنڈی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ ہاتھ میں ان کے لوہا آتا تو آٹے کی طرح ہوتا، وہ جیسی چاہے شکل بنا دیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، پرندوں کی بولیاں سکھائی، جنات کی بولیاں سکھائی، سب پر حکومت دی۔ سب نبیوں کو ایک ایک معجزہ دیا، لیکن وہ معجزے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں بڑا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزے بھی دیے، حسی معجزے، جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پتھر کا بات کرنا، پرندوں کا سلام کرنا، جانوروں کا سلام کرنا، سورج کا پھر جانا، چاند کا شق ہونا، انگلیوں سے حضور کے پانی کا جاری ہونا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ سب حضور کے زمانے میں معجزات تھے۔ سنے کہ نہیں سنے آپ؟ سب سنے ہیں۔ اب میرے عزیزو، اگر کوئی سر پھرا ہو جس کو اعتقاد نہیں ہے، میاں یہ سب تو پہلے کی باتیں آپ سنا رہے، ہم سن رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکڑی تھی، آپ بول رہے زمین پر ڈالتے تھے تو سانپ۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے تو اڑتا تھا۔ آپ نے کہا ہم نے سن لیا، لیکن ہے کہاں بھی؟ آپ نے کہا ہم نے سن لیا۔ میرے عزیزو، ہم نہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آج لوگوں کو دکھا سکیں گے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکیں گے، نہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، نہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکیں گے۔ آج کتابوں میں ہے، جو مان لیا، جو نہیں مانا ہم اس کو کیا کریں گے؟ ابھی نہیں دکھا پائیں گے۔ رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کی، ہاں، چاند کا شق ہونا، سورج کا پھرنا، کنکریوں کا بات کرنا، جانوروں کا سلام کرنا، یہ بھی معجزے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، وہ معجزے بھی آج ہم قوم کو نہیں دکھا سکیں گے۔ دکھا سکتے؟ اگر کوئی نان مسلم ہم سے آ کر کے پوچھے، اچھا اس زمانے میں یہ معجزے ہوئے تھے تو آج کہاں ہیں، آپ دکھا دیں؟ نہیں دکھا سکیں گے۔ لیکن ایک معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، وہ قرآن پاک کی شکل میں عطا کیا۔ وہ قرآن پاک، یہ معجزہ ہے میرے رسول کا۔ سارے نبیوں کے معجزے ان کے زمانے تک تھے، لیکن رسول کا معجزہ صبح قیامت تک ہوگا، معجزہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں معجزہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، جاؤ پیش کرو آج دنیا کو یہ قرآن پاک۔ ابھی میں نے جیسے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ کچھ آریہ پنڈت ہیں جو قرآن پر اعتراضات کرنے کے لیے ایک مشن چلا رہے ہیں، اور سوالات اعتراضات الگ الگ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے مجھے توفیق بخشی اور وقت دیا تو میں ضرور جوابات اپنے رقم بھی کرواؤں گا اور ریکارڈ بھی کرواؤں گا انشاءاللہ۔ میری تمنا ہے ان ظالموں کو منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم قرآن کے خادم ہیں،
لیکن میں ان سے کہتا ہوں اپنی کٹیاں میں بیٹھ کر کے قرآن پر اعتراض بہت کرتے ہو، یہ قرآن کی آیت ایسی ہے، فلاں ہے، وہ ہے، یہ سائنٹیفیکل نہیں پروف ہوتی ہے، قرآن ایسا ہے ویسا ہے۔ ابھی ایک ہندو پنڈت نے یہ بھی کہا قرآن جو ہے جو ہرن کی چمڑیوں پہ لکھا جاتا تھا، فورینسک لیبوریٹری میں چیک کرنے سے پتا چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کی چمڑی ہے، یہ تو تمہاری فورینسک لیبوریٹری نے بتایا۔ اور بعض نے اعتراضات کیا، ہزار اعتراضات تمہارے، ٹھیک ہے ہم جواب دیں گے وقت آنے پر، لیکن تم سے میں چیلنج کرتا ہوں، بار بار تم اعتراض کرتے ہو قرآن کی یہ آیت صحیح نہیں، فلاں آیت غلط ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا قرآن ہے، چمڑیاں لیبوریٹری میں یہ بتاتی ہیں، فلاں بتاتی ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، سب اعتراضات ایک جگہ پر، تم اپنے پورے گرو گھنٹالوں کو جمع کر لو اور یہ قرآن بنا کر کے دکھا دو۔ اعتراضات کر رہے ہو، سوالات کر رہے ہو، میں تم سے کہتا ہوں جاؤ ٹھیک ہے، اگر قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کچھ کلمات کہے اور وہ قرآن بنا، تمہارا یہ دعویٰ ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ ایک قرآن اس کے مثل، اس لیے کہ اس میں اللہ نے خود چیلنج کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سارے انسانوں سے کہہ دیں، سارے جنات سے کہہ دیں، سب جمع ہو جائیں اور اس طرح کا ایک قرآن لے کر کے آئیں، اللہ فرماتا ہے وہ ہرگز نہ لا سکیں گے اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں۔ میں ان سے یہی کہوں گا سارے کمپیوٹر لے لو، سارا انٹرنیٹ لے لو، سارے مشینیں لے لو، سارے سائنٹسٹ جمع کر لو، اعتراضات کرنا چھوڑو، قرآن کے بدل اس طرح کی ایک کتاب لا کر کے دکھا دو، یہی سے تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہاری یہ ساری باطل باتیں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں۔ اس لیے کہ کسی پر بھی سوال کرنا آسان ہے، اس کی طرح بنا کر کے دکھانا اور ہے۔ بھائی آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو سامنے دکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ انسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں فالٹ ہے، یہ انسان نہیں دکھتا ہے، اس کے کان ایسے ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی یہ، اچھا انسان نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو ویسا بنا کر کے دکھا دے، بنا کر کے دکھا دے، تب تم یہ کہو گے نہیں یہ فالٹ نکالنا میرا کام ہے، بنانا میرا کام نہیں، تو پنڈتوں تمہارا بھی کام یہی ہے، فالٹ نکالتے رہو، اس لیے کہ مکھی ہمیشہ غلاظت پر ہی بیٹھتی ہے، زخموں پر بیٹھنے کی اسے عادت ہوتی ہے، پخانا کھانے کی عادت ہوتی ہے، اچھائیاں کبھی نظر نہیں آتی، اسی لیے میں ان سے کہوں گا مکھی نہ بنو، مکھی نہ بنو اور صرف عیب نکالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اگر تمہاری طاقت و ہمت ہے تو اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھا دو جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہو، جس میں 30 پارے ہوں، 114 سورتیں ہوں، 540 رکوع ہوں، 6666 آیتیں ہوں، جس کے رکوع محفوظ ہیں، جس کی آیتیں محفوظ ہیں، جن کے الفاظ بلکہ قرآن کے نقطے بھی آج تک محفوظ ہیں۔ 1400 سال سے میں پوچھتا ہوں اس کے مثل اور کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ کتاب تو لا کر دکھا دو۔